جو بھی اپنے دین سے واقف نہیں ہے وہ منافق ہے۔ یہ نمبر ایک۔ جس کا رخ دنیا کی طرف ہے وہ منافق ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بات کہہ دوں کہ منافق کا درجہ کافر سے زیادہ ہے اللہ کے نزدیک، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا، اس کے بعد یعنی سب سے زیادہ معذب ہوگا، سب سے زیادہ عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اصل منافق کون ہے۔ دیکھیں، یہ موضوعات جو میں لکھ رہا ہوں یا اس پہ ہم بات کر رہے ہیں، دراصل یہ آج کے معاشرے کا موضوع نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے میڈیا پر جتنے بھی چینل ہیں، آپ نے آج تک اس بارے میں کوئی بات چیت نہیں سنی ہوگی، اس کو زیر بحث نہیں لایا جاتا، اس کے بارے میں بات نہیں کی جاتی کہ اسلام کیا ہے، اخلاص کیا ہے یا نفاق کیا ہے، نہیں، بات نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی آپ دیکھ لیں، ہم آن لائن یہ بات کر رہے ہیں لیکن یہ موضوعات کسی کی دلچسپی نہیں ہے۔ اس وقت ہم لائیو ہیں لیکن آپ دیکھ لیں کہ کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، یعنی جو بھی ہیں وہ تو برائے نام ہی ہے نا، کوئی سننا بھی نہیں چاہتا۔ لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے جو لائیو ہے کہ بھئی یہ کیا بات ہو رہی ہے، اچھا آخرت کی بات ہے، اچھا اسلام کی بات ہے، چھوڑو بھئی کوئی اور کلپ لگاؤ، فنی کلپ لگاؤ یا جو بھی آپ اس کی دلچسپی ہے۔ اللہ خیر، میں آج کا جو موضوع ہے اصل منافق کون ہے۔ دیکھیں، جو بھی اپنے دین سے واقف نہیں ہے وہ منافق ہے۔ یہ نمبر ایک۔ جس کا رخ دنیا کی طرف ہے وہ منافق ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بات کہہ دوں کہ منافق کا درجہ کافر سے زیادہ ہے اللہ کے نزدیک، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا، اس کے بعد یعنی سب سے زیادہ معذب ہوگا، سب سے زیادہ عذاب ہوگا، اس کے بعد کافر مشرک وہ تو اچھا یہ تو انجام ہے۔ مأواہم جہنم، یہ تو یعنی ابھی ہم نے یعنی پڑھا ہے جو سورہ توبہ کی جو درس ہے، سورہ توبہ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا النبی، آیت نمبر 73 ہے، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، یہ آیت نمبر 73 ہے۔ پھر 74 نمبر آیت میں یہی بات ہے کہ اگر یہ توبہ کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ میں ان کو دردناک عذاب دوں گا۔ ان یتوبوا، منافق سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، اگر تم رجوع کر لو میری طرف تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم نہیں کرتے تو میں تمہیں دردناک عذاب دوں گا دنیا اور آخرت میں۔ آج دنیا اور آخرت میں مسلمان ذلیل ہے اور خوار ہے، کوئی اس کی بات نہیں ہے، آپ دیکھ لیں۔ اور تو بہرحال میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا بات سوچیں ذرا، اصل منافق کون ہے۔ اور میں آسان الفاظ میں اللہ کی عطا سے آپ سے بات کر رہا ہوں، جس شخص نے دنیا کو منزل بنا لیا تو یہ منافق ہے، کیونکہ اس کا آخرت پر یقین نہیں ہے۔ دیکھیں، آخرت ہماری دراصل جب انسان دنیا میں آ جاتا ہے تو اس کی پریشانی جو ہے وہ آخرت ہونی چاہیے، کیونکہ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دی ہے۔
جیسے بھی ہوگی، اچھی ہوگی مالی طور پہ یا نہیں ہوگی، شر اور خیر دونوں حالتیں آزمائش ہیں۔ پریشانی اصل میں آخرت ہے، جس پر ہمیں یقین نہیں ہے۔ آج کے مسلمان کو کم از کم یقین نہیں ہے، کیونکہ اس کا رخ دنیا کی طرف ہے۔ امت مسلمہ کی میں بات کر رہا ہوں، تو ہم دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، تو بات جو ہے وہ پھر بگڑ جاتی ہے۔ منافق، دنیا دار جو ہے وہ منافق ہے، جس کی منزل دنیا ہے وہ منافق ہے، جس کی ترجیح دنیا ہے، آخرت کے مقابلے میں ترجیح دنیا ہے، پسند کرتا ہے یہ دنیا کی زندگی کو، تو اللہ کی کتاب میں اس کا نام کافر بھی ہے، اور اگر وہ مسلمان ہے تو وہ پھر منافق بھی ہے۔ ذالک بأنہم مستحب الکفر علی الایمان، اور ذالکہم بأنہم مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ۔ یہ قرآن میں ایک جگہ سے، یعنی ایک سے زائد بار یہ الفاظ آئے ہیں کہ کافر وہ ہے جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو پسند کرتا ہے، لائک کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، میں نے انگلش کا لفظ بولا ہے، لائک، پسند کرتا ہے، لائک کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں آپ کس چیز کو لائک کرتے ہیں، کیا آپ چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم سب آسائشات دنیا کے طالب ہیں، اچھی زندگی دنیا میں ہم اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، پیسے زیادہ ہوں اور ہمارا سٹیٹس، اور بس ہماری عزت کی جائے، اور پیسے ہوں اور سٹیٹس ہو اور یہ ہو اور وہ ہو۔ آپ دیکھ لینا شادی کے موقع پر ایک دوسرے کے ہم لباس کو دیکھتے رہتے ہیں، خاص طر خواتین، اس نے بڑا اچھا جوڑا پہنا ہے، اسے میں نے تو کچھ خاص جوڑا نہیں ہے۔ بس یہی مطلب آپ دیکھ لیں، ہماری تمام نظریں جو ہیں، تمام فکریں، تمام غم دنیا کے ہیں۔ تو جس کے تمام غم دنیا کے ہیں تو وہ دراصل منافق ہے، اصل منافق ہے۔ مومن کا تمام فکریں اور تمام غم آخرت کے ہوتے ہیں، اللہ کی رضا، کیا کروں کہ اللہ راضی ہو جائے، تو وہ پھر کوشش کرتا رہتا ہے جتنی بھی اس سے ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ میں ایک حدیث ضرور شیئر کروں گا آپ کے ساتھ، اور بہت اچھی ہے، سبق بھی ہے اس میں۔ اور پہلے وہ حدیث یہ ہے کہ جس نے من جعل الہموم ہمم واحدن ہم آخرتی ہی، جس نے اپنے تمام فکروں کو یکجا کر کے ایک فکر بنا لیا، کف اللہ لجمیع ہمومہ، اللہ تعالیٰ اس کی تمام فکروں یا غموں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ومن تشبع بالہموم لا یبال اللہ بأی واد ہلک، لیکن جس کی فکریں پراگندہ ہو گئیں، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لا یبال اللہ بأی واد ہلک، کہ آپ کس فکر کے گڑھے میں گرتے ہو اور تباہ ہوتے ہو۔ دیکھیں ویسے ہی ایک عام سی بات ہے، بعض مسائل ہمارے لیے اہم ہوتے ہیں، بعض غیر اہم ہوتے ہیں، اور اب یہ تو ہماری وہ ہے، ہماری چوائس ہے۔ مثال کے طور پہ ایک فیملی ہے، میاں ہے، بیوی ہے، میاں جو ہے ادھر ادھر منہ مارتا رہتا ہے دیگر عورتوں کی، میں مثال دے رہا ہوں، اور بیگم جو ہے بس اس کو یہ دامن ہے کہ میرا میاں ایسا ہے، میرے ساتھ وفا نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، اور بے وفائی کر رہا ہے۔ اس میں یہ ایک میں نے مثال دی، اچھا اس میں مختلف مثالیں ہو سکتی ہیں۔ آپ کا زیادہ پیسے کمانے کا وہ ہے، آپ کی دکان ہے یا آپ کی نوکری ہے اور زیادہ تنخواہ نہیں ہے، یا آپ کی توقع کے مطابق وہ آمدن نہیں ہو رہی، تو پھر آپ پریشان رہنا شروع ہو جاتے ہیں، یا بیماری آ گئی ہے یا اور ہو گیا ہے، اس میں پیسے لگ رہے ہیں، پھر آپ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں، یہ مختلف فکریں ہیں جو ہمیں دامنگیر ہوتی ہیں۔
اور وہ فکریں غالب ہو جاتی ہیں بعض اوقات. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں کہا ہے کہ تم کوئی فکر مت کرو، جو حالات ہیں وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، جو تمہیں تکلیف پہنچے اس پر صبر کرو. اس کی میں زیادہ تفصیل نہیں کر رہا. جو بھی آپ کو پریشانی ہے اس پر صبر کرو، اور اس پر صبر کرو. اور حق صبر کا ایک مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کو نظر انداز مت کرو، اپنے مقصد پر جمے رہو اور ڈٹے رہو، تو پھر تمہارے لیے خوشخبری ہے. تو وہ جو حدیث میں آپ کو پیش کر رہا تھا اس میں یہ ہے کہ جس کی پریشانیاں اس پر متفرق ہو گئیں، یار یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، وہ لوگ تو آگے چلے جائے، ہم تو پیچھے آ گئے، اور یہ مختلف باتیں ہیں. ان کے پاس گاڑی ہے، ہمارے پاس تو گاڑی نہیں ہے، یہ ہے، وہ مزے کر رہے ہیں ہم. تو دیکھیں یہ سب جو ہے یہ اگر آپ پریشان ہیں دنیا کے لیے، آج کی نشست، یہ اس جو نشست ہے اس کی آخری بات میں یہ کر رہا ہوں، اگر آپ پریشانی دنیا کے لیے ہے تو آپ پھر منافق ہیں، آپ مخلص نہیں ہیں. کیونکہ مومن کی جو پریشانی ہوتی ہے وہ اللہ کی رضا یا اس کی ناراضگی ہوتی ہے. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.